ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، زیارت، فضیلت زیارت اور عرفان مظلوم کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور یہ 12ویں منزل ہے۔ دن کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، مناسبتوں کے اعتبار سے بھی گفتگو ہوتی ہے، اور فضیلت زیارت پہ 11 صفر سن 38 ہجری شب جمعہ ہے، جنگ صفین کا خاتمہ ہے، اینڈ ہو گیا۔ اس رات میں سردیاں زیادہ تھیں، بہت شدت سے تھیں، اور معاویہ اور اس کی فوج جو ہے وہ نجس جانور کی طرح بھوک رہی تھی، آواز نکال رہی تھی۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں، کیونکہ حریر کتے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ یہ رات بھوکنے والی۔ جناب امیر المومنین اس رات میں ذوالفقار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے پیغمبر اسلام کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے، اور جب آپ تلوار کی ضرب لگاتے تھے تو نعرے تکبیر بلند کرتے تھے۔ جو بہادر بھی آپ کے سامنے آتا تھا وہ خاک ہو جاتا تھا۔ آپ نے اس رات میں 500 آدمیوں کو قتل کیا۔ آپ صبح تک جنگ میں مصروف رہے، اور آپ کی ذوالفقار کبھی کبھی ٹیڑھی ہو جاتی تھی تو آپ اسے اپنے زانوں پر رکھ کے سیدھا کر دیتے تھے۔ اس جنگ میں آپ کی بہت سے مشہور افراد جو ہے شہید ہوئے۔ ان میں آپ کے عمار یاسر، اویس قرنی، ہاشم مرقال پسر ہاشم، خزیمہ بنت ثابت، صفوان بنت حذیفہ، عبداللہ ابن بدیل، ان کے بھائی عبد الرحمن ابن بدیل، عبداللہ ابن حارث، اور جو مالک اشتر کے بھائی تھے، سب لوگ خاص تھے جو شہید ہو گئے۔ امیر شام کے لشکر کے بہت سے افراد قتل ہوئے تھے۔ یہ جنگ 14 ماہ تک جاری رہی۔ آخر کار عمر عاص، اشعث ابن قیس شکندی وغیرہ کے ہیلے اور مکر و فریب سے معاملہ جو ہے وہ حکمین پر جا کے پہنچا۔ 12 اور 13 جو ہے وہ حکمین در صفین میں عمر عاص کے چال بازی کی وجہ سے یہ کام ہوا تھا۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں گزارش ہوں گی کہ 12 اور 13 صفر کو کیا ہوا تھا۔ ہماری بات چل رہی تھی فضیلت زیارت، عرفان مظلوم۔ ایام 40 ہے، امام مظلوم کربلا کی زیارت ایک بہترین عمل ہے، سارے عمل کی قبولیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ زیارت امام حسین باقیات الصالحات میں ہے۔ یہ نسلوں تک اس زیارت کو باقی رکھ سکتے ہیں، قبروں تک لے جا سکتے ہیں۔ جو زائر کو حاصل ہوتی ہے، موت کے فرشتے بھی خاص برتاؤ کرتے ہیں، اور عقل دنگ رہ جاتی ہے زیارت کی فضیلتوں کو سن کر، سوچ کر، سمجھ کر۔ ہزاروں فضیلتیں، 100 سے ایسی فضیلت ہے جو نایاب فضیلت ہے، جس کے بارے میں عقل سوچ نہیں سکتی کہ ظاہر امام مظلوم کربلا کو کیا رتبہ ملتا ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ خدا کی رحمت کا ایک حصہ دیا جاتا ہے ہر لفظ زیارت پہ۔ انسان جو زیارت میں ایک لفظ کہتا ہے، اس کے بدلے میں رحمت کا ایک حصہ ملتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تمام زائر کے اجر و ثواب میں سے کچھ حصہ ہیں، اور یہ زیارت شریفہ وہ ہے کہ جو مفضل کو یا جابر جوحفی کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر روضہ حسین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا آپ پر میری جان، ماں باپ قربان ہو، ماں باپ
ایک یا کچھ دنوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا تم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں مولا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایک خوشخبری دوں؟ کیا تمہیں زیارت حسین کے بعض ثواب بیان کر کے تمہیں خوش کر دوں؟ میں نے عرض کیا مولا بالکل، میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب زیارت امام حسین کے سفر کی تیاری کرتا ہے تو آسمان کے رہنے والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب وہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے یا پیدل اپنے گھر سے نکلتا ہے تو خداوند عالم 4000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ گھر سے نکل کر روضہ امام حسین تک ان پر درود پڑھتے رہو، صلوات پڑھتے رہو، یہ زائر امام حسین ہے۔ جب روضہ اقدس پہ پہنچتا ہے زائر، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ لفظ دہراتا ہے تو ہر لفظ کے ساتھ کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو ہر لفظ کے بدلے میں رحمت خدا کا بہت سا حصہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے السلام علیکم یا حجت اللہ فی سماء و ارض، سلام ہو آپ پر آئے خدا کے آسمان اور زمین پہ اللہ کی حجت، اس کے بعد نماز پڑھے، مرقد حسین کے نزدیک پڑھی جانے والی نماز کی ہر رکعت کا ثواب 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 غلام کو آزاد کرنا، کسی پیغمبر مرسل کے ساتھ آپ کے راہ میں 1000 مرتبہ جہاد کرنا، صرف ذری کے قریب نماز پڑھنا۔ جب فارغ ہو کے واپس جانے لگتا ہے تو ایک آواز دی جاتی ہے، اگر اس کی باتوں کو سن لو تو عمر بھر روضہ حسین علیہ السلام کے رہنے کے لیے دل کرے گا، کبھی تم روضے کو چھوڑ کے آؤ گے نہیں۔ آواز دے گا اے خدا کے بندے مبارک ہو، تمہیں نعمت مل گئی، تم نے سلامتی حاصل کر لی، تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اپنا عمل جاری رکھو، پھر سے دوبارہ شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی رات یا اس دن کو یا اسی رات میں اسی سال مر جائے تو خدا اس کی روح کو قبض کر کے، اور اگر وہ زندہ رہے تو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس پر درود پڑھیں گے، اس پر صلوات پڑھیں گے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا تو اس وقت فرشتے خداوند عالم سے عرض کریں گے خدایا تیرا یہ بندہ تیرے رسول کی بیٹی کے فرزند کی زیارت سے اپنے گھر لوٹ آیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کو ندا آئے گی، ان کو آواز آئے گی، اس کے گھر ٹھہر جاؤ، اس کے گھر رک جاؤ، میری تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو جاؤ، اور اس کا ثواب قیامت تک اس نیک بندے کو دو جو امام مظلوم کربلا کی زیارت کر کے پلٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ عقل دنگ ہو جاتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ جہاں اس کا تعلق یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر انسان سمجھے کہ جس نے حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ سمجھ میں آ سکتی بات؟ یہ اشارہ ہے کہ خدا سے قربت اور ترقی اور کمال کی طرف ہے کہ خدا سے قریب ہو گیا، خدا نے اسے ترقی اور بلندی دے دی۔ اور اس صفت سے بڑھ کر ظاہر کی ایک صفت اور ہے کہ زیارت حسین کے ذریعے انسان خدا کی زیارت کرتا ہے۔ کیا خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ روایت میں کہا گیا خدا ہر جمعے کی شب امام حسین کی زیارت کرتا ہے۔ جس نے جمعے کے شب آپ کی زیارت کی، ایسا ہے کہ اس کو بھی خدا کی طرف سے امام حسین کی زیارت اور امام حسین کی طرف سے خدا کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ خدا کی طرف سے حسین کی زیارت کا ثواب اور حسین کی طرف سے خدا کی زیارت کا ثواب۔ اور زیارت خدا سے مراد کیا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بدعت ہے۔ زیارت خدا سے مراد ہے خدا کی خاص رحمت۔ لہذا انسان کو زیارت کے وقت حاصل ہونے والی، جس نے زیارت کے ذریعے اس رحمت تک رسائی کر لی، وہ اس سے محروم نہیں رہ سکتا، اور اس کے بعد کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس رحمت سے اس کو کوئی خاص ملے گا۔ اور بندہ خدا کی طرف سے خدا کی زیارت کا مطلب خدا سے
قربت کی انتہا ہے. اگر دو سعادتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کو رحمت الہی میں شامل ہونے کا خاص موقع مل جاتا ہے. ایک اور روایت میں کہ جو شخص قیامت کے دن خدا کی طرف دیکھنا چاہے گا اور چاہتا ہے کہ خدا کی طرف دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے جو چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت کو قیامت کے دن دیکھے. لہذا تین باتیں ہوئیں: ایک خدا کی زیارت، دوسرے خدا کے ساتھ زیارت کرنا، اور تیسری بات خدا کی طرف دیکھنا. اس سے مراد وہ بلند ترین درجات ہیں جس کا مخلوق خدا کی طرف سے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے تصور کیا جاتا ہے. اسی لیے اس صفت کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. سوچنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے. خدا کی طرف دیکھنا، خدا کی زیارت کرنا، خدا کے زیارت کا کچھ حصہ مل جانا، خدا کے ساتھ زیارت کرنا. رحمت الہی سے ہمیں معصوم بھیجتے تھے، جاؤ میرے لیے دعا کرو قبر حسین پر. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو یقیناً اس منزل رفعت اور بلندی پر ہم بھی فائز ہوتے. بہت عظیم ترین چیز ہے جہاں انسان خدا کی بارگاہ میں گریا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، حسین کو بلاتا ہے، رحمت الہی اس سے قریب ہو جاتی. خوش نصیب ہیں زوار ابا عبداللہ جن کو فرشتے استقبال کرتے ہیں، فرشتے ساتھ رہتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے استغفار، دعا اور مناجات کرتے ہیں، اور ان کے سارے عمل کی قبولیت کی سند دیتے ہیں. انہیں ندا آتی ہے کہ خوشا نصیب، تجھے رحمت الہی سے دیکھا جا رہا ہے، خدا تجھ پر نظر رحمت کر رہا ہے. اللہم ارزقنا بزیارت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. خوش نصیب ہیں زوار امام مظلوم کربلا. جو نہیں آ پائے ان کے طرف سے نائب الزیارہ ہیں. اللہ سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت بار بار معرفت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.